کو سمیٹ لیتے ہیں۔ سمجھدار ڈاکٹر وہی ہے جو مریض کو اتنا ہی دے جتنا وہ ہضم کر پائے۔ 1 گھنٹے بولوں گا مگر انشاءاللہ اگلے سال تک یاد رہے، اور بولتے رہنا۔ میں گونگوں کے بیچ تقریر نہیں کرتا، اس لیے کہ اس نبی کا غلام ہوں جس کا نام لے کر گونگوں کو بھی زبان مل جاتی ہے۔ میں نے آج کے اس معزز مبارک اور مقدس اجتماع کے لیے قرآن مجید کی جس آیت وافی ہدایہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا اور سرنامہ کلام میں جسے موضوع گفتگو قرار دیا، پروردگار اپنی مقدس کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو، میرے بندو دیکھو، اللہ کی طرف سے تمہارے واسطے، تمہاری ہدایت کے واسطے، تمہیں صحیح اور غلط میں تمیز بتانے کے واسطے، تمہیں روشنی اور اندھیرے میں فرق سمجھانے کے واسطے، تمہیں صراط مستقیم پر قائم کرنے۔ یہ میری جان تم ساؤنڈ سلو کرو گے، یہ میں پھر مائک ہٹا دوں گا، پھر یا تو میرے حصے کا بھی نذرانہ لے لے تو بھائی، مگر ساؤنڈ جیسا ہے رہنے دے۔ بہت ایکسپیرینس کان ہے میرا، جانتے ہو نا، میدان میں بہت بیٹسمین آتے ہیں مگر سچن تینڈولکر ایک ہی ہے نا؟ تو یہ کان جو ہے یہ جلسے کرتے کرتے یہ عادی ہو چکا ہے۔ تم ساؤنڈ سلو کرو گے میں سمجھ جاؤں گا۔ پوری توجہ، اللہ اپنے بندوں سے خطاب کر کے کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین۔ اے میرے بندو دیکھو، نہیں آپ اس کے سامنے تھے، ٹھیک تھے، اس آواز صحیح آ رہی تھی، ہاں، اور آ جائیے سامنے آ جائیے۔ اللہ کہہ رہا ہے اے میرے بندو دیکھو، اللہ کی طرف سے تمہارے لیے، تمہیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، تمہیں سیدھے راستے پر قائم کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے 2 چیزیں نازل ہوئی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ 2 چیزیں اتری ہیں اللہ کی طرف سے۔ اللہ نے 2 چیزیں بھیجی ہیں۔ پروردگار کیا ہے وہ 2 چیزیں؟ اللہ کہہ رہا ہے قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے میں نے نور کو بھیجا ہے۔ پوری توجہ، یہ قرآن ہے، قرآن۔ قد جاءکم من اللہ نور، سب سے پہلے میں نے نور کو اتارا ہے۔ وہ کتاب مبین، اور پھر میں نے روشن کتاب کو بھیجا ہے۔ اندھیری کتاب کو نہیں، روشن کتاب کو نازل کیا۔ پروردگار تو نے کتاب کو نازل کیا۔ آج مسلمانوں میں ایک فرقہ ہے، ایک طبقہ ہے، ایک گروہ ہے، ایک سیکٹ ہے، ایک سماج ہے جو ہمارے مسلمان نوجوانوں کے ذہنوں میں ایک بات ڈال رہا ہے اور ایک بات ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ کہ حسبنا کتاب اللہ، دیکھو فقط کتاب کافی ہے، خالی کتاب پڑھو۔ کیا مطلب؟ کہا نہ نبیوں کی ضرورت، نہ رسولوں کی ضرورت، نہ ولیوں کی ضرورت، نہ اماموں کی ضرورت، نہ غوث کی ضرورت، نہ قطب کی ضرورت، نہ ابدال کی ضرورت، نہ پیر کی ضرورت، نہ مرشد کی ضرورت، نہ پیغمبر کی ضرورت، نہ قلندر کی ضرورت، خالی کتاب پڑھو، کتاب کافی ہے۔ تو بھئی نعرہ کیا لگ رہا ہے؟ کتاب کافی ہے۔ اچھا، اب یہ مسلمانوں کا مجمع ہے نا، سارے ٹوپی والے نظر آ رہے ہیں نا۔ اب میں ایک سوال کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں سے، نعرہ لگ رہا ہے کتاب کافی ہے، تو مجھے انصاف سے بتاؤ یہ کتاب ہے کس کی؟ بولو، ڈرنے کی کیا بات ہے؟ کس کی کتاب ہے؟ اللہ کی نا۔ اب میں سوال کرتا جاؤں گا، آپ جواب دیتے جائیں گے۔ کتاب کس کی ہے؟ قرآن کس کا ہے؟ زبور کس کا ہے؟ انجیل کس نے بھیجا؟ نبیوں کو کس نے بھیجا؟ رسولوں کو کس نے بھیجا؟ ولیوں کو کس نے بھیجا؟ اماموں کو کس نے بھیجا؟ پیغمبروں کو کس نے بھیجا؟
पैगंबरों को किसने भेजा, वलियों को किसने भेजा, गौस को किसने भेजा, कुतुब को किसने भेजा, अब्दाल को किसने भेजा, कलंदरों को किसने भेजा, मुर्शिदों को किसने भेजा। अच्छा, नमाज किसके लिए पढ़ते हो, रोजा किसके लिए रखते हो, हज किसकी राह में निकाला, हज किसकी राह में जाते हो, ज़कात किसकी राह में निकालते हो, सजदा किसके सामने करते हो। अच्छा, जमीन किसने बनाई, आसमान किसने बनाया, चांद किसने बनाए, सितारे किसने बनाए, सूरज को रोशनी किसने दी, चांद को चांदनी किसने दी, जमीनों को पस्ती किसने दी, आसमानों को बुलंदी किसने दी, सितारों को चमक किसने दी, फूलों को महक किसने दी, आदम को इल्म किसने दिया, मूसा को हैबत किसने दी, ईसा को जोहद किसने दी, नूह का सफीना किसने पार लगाया, यूनुस को मछली के पेट से किसने निजात दी, इब्राहिम के आग को गुलजार किसने किया। तो दुनिया का 1 अरब 80 करोड़ मुसलमान, तकरीबन 2 अरब मुसलमान दुनिया का मुझे जवाब देगा, मौलाना जमीन अल्लाह ने बनाई, आसमान अल्लाह ने बनाया, चांद अल्लाह ने बनाए, सितारे अल्लाह ने बनाए, कहकशा अल्लाह ने बनाया, जन्नत अल्लाह ने बनाया, कौसर अल्लाह ने बनाया, सिदरा अल्लाह ने बनाया, कुर्सी अल्लाह ने बनाई, अर्श अल्लाह का, फर्श अल्लाह का, जन्नत अल्लाह की, कौसर अल्लाह की। मैंने कहा बात समझ में आ गई, मैंने कहा बात समझ में आ गई ना। बात तो यही तमाम हो गई, नबियों को अल्लाह ने भेजा, रसूलों को अल्लाह ने भेजा, वलियों को अल्लाह ने भेजा, इमामों को अल्लाह ने भेजा, गौस को अल्लाह ने भेजा, कुतुब को अल्लाह ने भेजा, कुरान को अल्लाह ने भेजा, तौरात को अल्लाह ने भेजा, ज़बूर को अल्लाह ने भेजा। मैंने कहा बात खत्म हो गई। जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी, मुल्ला की नहीं चलेगी। जब सब कुछ अल्लाह का है तो बात भी अल्लाह की चलेगी ना, मुल्ला की नहीं चलेगी। मैंने कहा परवरदिगार, मुल्ला कह रहा है किताब काफी, तू क्या कहता है। अल्लाह कहता है मैंने तो किताब में ही बता दिया, किताब से पहले नूर को भेजा है, और जब तक नूर ना आ जाए किताब आ नहीं सकती। भाई ये यहां पर ये बत्ती जल रही है ना चारों तरफ, ये क्या है, ये है नूर। अब ये नूर जल रहा है ना, नूर रोशन है। अब तुम मुझे कोई भी किताब दो, मैं आराम से पढ़ लूंगा। क्यों? नूर जल रहा है, नूर रोशन है। बत्तियां बुझा दो, नूर हटा दो, अंधेरे में किताब पढ़ सकोगे? नहीं। अरे जब बंदों की किताब बगैर नूर के कोई नहीं पढ़ सकता, तो अल्लाह की किताब बगैर नूर के क्या पढ़ेगा? बंदों की किताब बगैर नूर के तो पढ़ नहीं सकता, अल्लाह की किताब बगैर नूर के पढ़ेगा। मैंने कहा परवरदिगार तू ही बता दे कि इस किताब का मकाम क्या है, इस किताब का स्टेटस क्या है, इस किताब का रुतबा क्या है, इस किताब का मर्तबा क्या है, इस किताब का वजन क्या है, इस किताब का जाहो जलाल क्या है, ताकि जब ये समझ में आ जाए कि किताब इतनी बुलंद है तो फिर ये भी समझ में आ जाए कि साहिबे किताब कितना बुलंद होगा। पूरी तवज्जो। परवरदिगार हमें बता दे मेरे मालिक कि इस किताब का जाहो जलाल और वजन क्या है। तो अल्लाह कुरान में ही बता रहा है किताब का वजन। अल्लाह कहता है कि देखो, अगर हम इस किताब को, अगर हम इस कुरान को पहाड़ पर उतार देते तो पहाड़ के सीने में इतनी ताकत नहीं थी कि कुरान का वजन उठा पाता।
پروردگار ہوتا کیا؟ کہا اگر قرآن کو پہاڑ کے سینے پر اتار دیتے تو خشیت الہی کی تاب نہ لا کر پہاڑ کا سینہ پھٹ جاتا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا۔ تو بھائی ایک بات سمجھ میں آ گئی نا کہ قرآن اتنی بھاری کتاب ہے، قرآن کا اتنا وزن ہے کہ اگر قرآن پہاڑ کے سینے پر اترتا تو پہاڑ کا سینہ پھاڑ ڈالتا۔ میں نے کہا مسلمانوں اپنے نبی کی عظمت پر جان قربان کر دینا۔ ارے جس قرآن کا وزن پہاڑ کا سینہ نہ اٹھا سکا، اللہ نے اس قرآن کو مصطفیٰ کے سینے پر اتار دیا۔ اللہ نے اس قرآن کو میرے آقا کے سینے پر اتارا۔ اللہ جانے اس سینے کا وزن کیا ہوگا، وہ سینہ کتنا وزنی ہوگا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے کہ کتاب سے پہلے نور کو بھیجا ہے، اور مولوی کہہ رہا ہے 40 سال میں نبی بنے تھے۔ ابے تو 40 سال میں مولوی بنا ہوگا ہیں؟ میرا نبی تو وہ نبی ہے جس نے یہ ارشاد فرمایا کنتو نبی آدمو بین الروح والجسد، کنتو نبی آدمو بین الماء والطین۔ میرے نبی فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے۔ سبحان اللہ۔ کنتو نبی آدم بین الروح والجسد، میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم جسم اور روح کے درمیان تھے۔ تو 40 سال میں میرے نبی کو نبی ماننے والوں، ارے میرا نبی تو اس وقت بھی نبی تھا جب تیرا باپ بھی پیدا نہیں ہوا تھا۔ میرا نبی اس وقت بھی نبی تھا جب تیرا باپ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، تیرے باپ کا باپ بھی نہیں پیدا ہوا تھا، اس لیے کہ خود حضرت آدم نہیں پیدا ہوئے تھے۔ اس وقت بھی میرا نبی نبی تھا۔ جب میرے نبی سے پوچھا گیا آقا اللہ نے سب سے پہلے کس